مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسلمانوں کو اس شہر اور یہاں موجود مسجد نبوی سے خاص محبت اور عقیدت ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق اس مسجد میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکے میں واقع مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ مکہ میں موجود مسجد الحرام ہو یا مدینہ کی مسجد نبوی، دونوں مقامات مسلمانوں کے نزدیک بہت زیادہ مذہبی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے شاہ فہد کے دور میں ان دونوں اہم مساجد کی توسیع اور تعمیر نو کے ڈیزائن بنانے والا کون تھا؟ برطانوی نشریاتی ادارے BBC اردو نے اس حوالے سے ایک بہت دلچسپ اور معلوماتی رپورٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی وسعت کے منصوبے کے تحت تعمیر نو اور ان کے ڈیزائن بنانے والے شخص کمال محمد اسماعیل ہیں، جو سن 1908 میں پیدا ہوئے۔ وہ مصر کے ہائی اسکول اور بعد ازاں رائل کالج آف انجینئرنگ سے گریجویشن کرنے والے سب سے کم عمر طالب علم تھے۔ کمال محمد رائل کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامی فن تعمیر کی تعلیم حاصل کرنے یورپ چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے اسلامی فن تعمیر میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین شریفین کے مجموعی ڈیزائن توسیع کے منصوبے کی تعمیر نو کا چارج سنبھالا۔ ڈاکٹر اسماعیل کو شاہ فہد نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مساجد کی توسیعی منصوبے کی نگرانی اور ڈیزائن کرنے کو کہا تھا۔ محمد کمال نے الیکٹرک گنبد، سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش اور فرش کو ڈھانپنے والی بڑی بڑی چھتریوں کو متعارف کرانے کے لیے اپنے تجربے کا استعمال کیا۔ یہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن منفرد تھا جس نے سعودی عرب کے گرم موسم میں لاکھوں عازمین حج کو راحت فراہم کی۔ اسلامی فن تعمیر میں مہارت اور وسیع تجربہ رکھنے کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے سب سے مقدس مقامات کی توسیع کے منصوبے اور ڈیزائن کے لیے کام کرتے ہوئے 1 روپیہ بھی بطور معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب کے شاہ فہد اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے توسیع کے لیے کام کرنے والی تعمیراتی سعودی عرب کی بڑی کمپنی بن لادن کی طرف سے انہیں اس مشکل اور طویل کام کا معاوضہ ادا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اپنے انجینئرنگ ڈیزائن کی اور تعمیراتی نگرانی کے لیے کبھی کوئی رقم وصول نہیں کی۔ انہیں جب حکام کی جانب سے اس کام کے عوض معاوضہ لینے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دنیا کے مقدس ترین مقامات اپنے کام کے پیسے کس طرح لے سکتا ہوں، میں روز قیامت اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ انہوں نے اپنی نجی زندگی زیادہ تر عبادت کرتے ہوئے گزاری۔ جب انہوں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے ڈیزائن اور تعمیر نو کے معاہدے پر دستخط کیے تو اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی مقدس مقامات پر کام کرتے ہوئے گزار دی۔ کمال محمد اسماعیل نے 44 سال کی عمر تک شادی نہیں کی تھی۔ ان کی بیوی نے مرنے سے پہلے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ کمال محمد نے اپنی زندگی کو عبادت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی اور ان کی وفات 2008 میں ہوئی۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتوں میں استعمال ہونے والا مواد نایاب ہے۔ محمد کمال اسماعیل کے فن تعمیر میں جہاں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے ڈیزائن اور توسیع کا منصوبہ شامل تھا، وہیں ان کی جانب سے اس فن تعمیر میں سنگ مرمر اور چھتریوں کے جدید استعمال نے حجاج کو جسمانی راحت بھی پہنچائی۔ اگر آپ کو ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب میں اگرچہ گرمی بہت ہے لیکن مسجد الحرام کا فرش ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے، اور اس کے فرش کی ٹھنڈے ہونے کی وجہ عمارت میں استعمال ہونے والا سفید سنگ مرمر ہے۔ ڈاکٹر کمال نے اس منصوبے کے لیے یونان جا کر یہ نایاب سنگ مرمر خریدا تھا۔ یہ سنگ مرمر اپنی غیر معمولی چمک اور سفید رنگ کے لیے جانا جاتا ہے۔ گرم گھروں کو ٹھنڈا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی
تو سعودی عرب کے شاہ فہد نے ڈاکٹر کمال سے کہا تھا کہ وہ سفید سنگ مرمر کا استعمال کریں۔ ہر سال حج اور عمرے کے فرائض ادا کرنے کے لیے آنے والے عازمین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھ کر ان مساجد کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا تھا۔